کہ خاص طور پر خدا جو ان سے وہ انسان کے دل پر نظر کرتا ہے، وہ اس کے آؤٹر لک کو نہیں دیکھتا، یعنی اس کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا کہ یہ کس طرح کر کے خدا انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے۔ ان کی جو سب سے بڑی مسٹیک تھی، خدا نے اس کو کیوں رد کر دیا؟ اس کا گناہ بھی تھا، لیکن اس کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی کے لیے وہ دوسری چیزوں پر اپنی مسٹیک جو بھی اس کی ہوتی تھی وہ دوسری چیزوں پر الزام لگا دیتا تھا۔ اور آج بھی بہت سارے ایسے انسان ہیں، اگر ان سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے آج ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، اگر وہ کسی پریشر کے نیچے آ گئے ہیں، کوئی ان کے اوپر کوئی ایسا نقصان آ گیا ہے، کوئی ان سے خود سے مسٹیک ہو گئی ہے، تو بجائے کہ وہ خود اس مسٹیک کو مانے تو وہ دوسروں کے اوپر اس بات کو بلیم کریں گے۔ ہم اپنے اوپر نہیں لیں گے، ہم اپنی غلطی کو نہیں مانیں گے۔ یہی بات سول کی زندگی میں بھی تھی، وہ اپنی کمزوریوں کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے تھے۔ بہت دفعہ ہم اپنی زندگی پر غور نہیں کرتے، یہی ایک بڑی مسٹیک تھی سول کی زندگی میں، جو اس کو رد کیے جانے کا بھی سبب بنی۔ لیکن اگر ہم داؤد کو دیکھتے ہیں جس کو خدا نے چنا ہے، وہ اپنی مسٹیکس کے لیے کسی کو الزام نہیں دیتا، وہ اپنی کمزوریوں کے لیے کسی کو بلیم نہیں ٹھہراتا، وہ خود سے خدا کے حضور میں جا کر اقرار کرتا ہے اور اپنی غلطیوں کو مان لیتا ہے۔ خدا کے حضور میں وہ شکست کھا جاتا ہے۔ داؤد کے اندر جو خواہش ہے، جو تڑپ ہے، وہ بادشاہ بننے کی تڑپ نہیں ہے، وہ خدا کا بندہ بننے کی تڑپ ہے۔ اس سے پہلے مجھے کوئی عہدہ ملے، خدا میں تیرا ممسوح بننا چاہتا ہوں، میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، میں تیری نجات کو لینا چاہتا ہوں، اور میں خدا تیری حضوری کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میری روح تیری پیاسی ہے۔ He wants to be a man of God۔ وہ خدا کا بندہ بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ آج ہم بہت بڑے بڑے عہدے لینا چاہتے ہیں، کئی لوگوں کا پرپس بھی صرف یہی ہوتا ہے اسٹیج پر آنے کا کہ ہمیں عہدے مل جائیں گے، شاید ہمیں روپیہ پیسہ مل جائے گا، شاید ہم منسٹری میں آئے ہیں ہمیں بہت کچھ مل جائے گا، ہمارے نام کے ساتھ ریورنڈ لگایا جائے گا، عظیم بلایا جائے گا ہمیں۔ لیکن اس سے پہلے کوئی عہدے ہماری زندگی میں آئے، ہمارے اندر جو لگن ہونی چاہیے وہ خدا کا بندہ، خدا کی بندی، خدا کا ممسوح بننے کی لگن ہونی چاہیے۔ یہی لگن تھی داؤد کے اندر جو خدا کو پسند آ گئی۔ سیموئل اس کو مسح کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن چنا کس نے ہے؟ خدا نے چنا۔ خدا کو ایک چیز امپریس کرتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ ہمارا دل کیسا ہے۔ کہ جب خدا کسی انسان کو میئر کرتا ہے، جب بھی خدا کسی انسان کی پیمائش کرتا ہے، تو یاد رکھیں اس کے قد سے اس کی پیمائش نہیں کرتا، یا اس کی دولت سے اس کی پیمائش نہیں کرتا، یا اس کی ظاہری صورت سے اس کی پیمائش نہیں کرتا، کہ اس کا کیا معیار ہے۔ خدا جب بھی کسی انسان کی پیمائش کرتا ہے، اس کے دل سے اس کی پیمائش کرتا ہے، اس کے دل کو ماپتا ہے، اس کے دل کے رویے کو تولتا ہے، اس کے کاموں کو تولتا نہیں ہے۔ اگرچہ اچھے کام بھی خدا کی نظر میں کرنا اچھی بات ہے، لیکن خدا ہمیشہ آپ کے دل سے آپ کو ناپتا ہے، آپ کے کتنے بڑے دل کے ہیں، آپ نے کتنے روحانی ہیں، آپ کتنے جو سے وہ معافی کا دل رکھتے ہیں، آپ کتنی حلیمی کا دل رکھتے ہیں، آپ کتنے پینٹیکوسٹل ہیں۔ خدا تب بھی آپ کو ماپے گا، آپ کے دل کو ماپے گا۔ اسرائیلی جو تھے انہوں نے ساؤل کو کس طرح ماپا تھا؟ ظاہری صورت سے۔ سموئیل نبی بھی جب یسی کے گھر میں گیا، اس کے 7 بیٹے اس کے سامنے لائے گئے، بڑے خوبصورت جوان۔ پہلی دفعہ ہی وہ جو سموئیل پہلے بیٹے سے امپریس ہو گیا، انہوں ویدے کہہ رہے ہیں خدا دا ممسوح ہونا ہے۔ خدا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ وہ اس کی ظاہری صورت سے اس کو ماپ رہے تھے۔ اب سموئیل نبی کے سامنے یسی کے بیٹوں کو گزارا جاتا ہے، پہلا بیٹا، دوسرا بیٹا، اگر آپ اس باب میں دیکھیں 1 by 1 ان کو بلایا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1 سے لے کر 7 بیٹوں تک جو سے اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب جو سیموئیل بھی ہے اس کے آؤٹر لک کو دیکھتا ہے، اس کی ظاہری صورت کو دیکھتا ہے۔ سیموئیل نبی بھی تو جیسی کے جو 7 بیٹے جب ان کے آگے سے گزارے جاتے ہیں، وہ پہلے بیٹے کو دیکھتا ہے اور اس کے آؤٹر لک سے اس کی ظاہری صورت سے امپریس ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے 6 آیت میں لکھا ہے، وہ یہاں پر کہتا ہے یقیناً یہی خدا کا ممسوح ہے۔ سو بنی اسرائیل نے جو مسٹیک کی، وہی مسٹیک جو ان سے ہے وہ سیموئیل بھی یہاں پر کر رہا ہے دوسری دفعہ۔
کئی دفعہ بار بار ہم وہی مسٹیک کریں گے جو ہماری زندگی میں غلطیاں ہوں گی, ہم بار بار انہیں ہی دہرائیں گے. بنی اسرائیل کی بھی یہ مسٹیک تھی کہ انہوں نے بھی ظاہری صورت دیکھ کر ساؤل کو چنا تھا. یہاں پر ہم سموئیل کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی یہی مسٹیک, وہ بھی یہی غلطی جو ہے وہ دہرا رہا ہے, اور خداوند نے اس کو اس مسٹیک سے روک لیا کہ ہی از ناٹ دا مین, کہ یہ وہ شخص نہیں ہے, یہ لیاب جو ہے میرا انتخاب نہیں ہے. اور یہی بات ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیاں اپنی زندگی میں جو بار بار کرتے ہیں, جو رونگ فیصلے ہم اپنی زندگی میں بار بار کرتے ہیں, ہم اپنے چرچ میں جو بار بار غلط فیصلے کرتے ہیں, ہم اپنی خدمت میں جو بار بار فیصلے غلط کرتے ہیں, ہم اپنے خاندان میں جو بار بار غلط فیصلے کرتے ہیں, آج ہمیں ان فیصلوں کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ان فیصلوں کو بار بار نہیں کرنا ہے. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ غلطی مجھ سے پچھلی دفعہ بھی ہوئی تھی, کیا اس دفعہ تو نہیں میں وہی غلطی کر رہا, اگین وہی مسٹیک تو نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے ہم ٹائٹ دے رہے ہیں, ایک دفعہ ہم نے نہیں دی, ہم غلطی کر لیے, دوسری دفعہ ہم پھر وہی غلطی کر رہے ہیں. ہو سکتے ہم چرچ کو ایک دفعہ مس کر دیا ہے, ہم نہیں آئے, دوسرے سنڈے بھی نہیں آئے, تیسرے سنڈے اس مسٹیک کو مت دہرائیں. ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں کوئی اور گناہ ہے, کوئی اور غلطی ہے جس کو ہم ایک دفعہ کر چکے ہیں, ہم نے نقصان اٹھایا, خدا نے رد کر دیا ہے, دوسری دفعہ ہم پھر کر رہے ہیں, تیسری دفعہ اس غلطی پر غور کریں کہ ہماری زندگی میں وہ کون سی غلطی ہے جس کو ہم نے اب دوبارہ نہیں کرنا ہے. خدا کے وعدوں میں, خدا کے پلان میں اگر ہم ان مسٹیکس کو دوبارہ دہرائیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. سو آج ہم نے داؤد کی زندگی سے پہلی بات جو سیکھنی ہے کہ وہ غلطیاں جو آپ بار بار کر رہے ہیں اپنی زندگی سے, انہیں ریموو کر دیں. وہ غلط فیصلے جو آپ اپنی زندگی میں بار بار کر رہے ہیں, انہیں آج ریموو کر دیں. وہ غلط فیصلے جو آپ اپنے خاندان میں بار بار کر رہے ہیں, انہیں ریموو کر دیں. وہ غلط ڈیسیژنز, وہ غلط فیصلے جو آپ اپنے مستقبل میں ایک بار پھر سے دہرانے والے ہیں, انہیں ریموو کر دیں. ہو سکتا ہے ماضی میں آپ نے غلط فیصلے لیے ہیں, ماضی میں آپ سے گناہ ہوئے ہیں, ماضی میں آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں. ابلیس آپ سے اگین وہی غلطیاں, انہی مسٹیکس کو دوبارہ آپ کی زندگی میں لا کر دہرانا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ پھر رد کیے جائیں, تاکہ آپ پھر ناکامی کا سامنا کریں. آئے آج اپنی غلطیوں کو داؤد کی زندگی سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگی سے ریموو کریں, اور دوبارہ ہم اپنی کمزوریوں پر غالب آتے ہوئے یسوع مسیح کے نام سے ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں. خدا ساری صورتوں سے نہیں معافتا, ایماندار خدا ہمارے دل سے ہمیں معافتا ہے. آپ معاف کرنے والی طبیعت رکھتے ہیں یا نہ معاف کرنے والی طبیعت رکھتے ہیں؟ خدا آپ کے دل پر نگاہ رکھتا ہے, خدا آپ کے دل کو معافتا ہے, اور ہمیشہ سے خدا کے میئر کرنے کا جو پیمانہ ہے, وہ سٹینڈرڈ ہے, وہ خدا انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے. اور آج بھی خدا کی نگاہ اپنے لوگوں کے دل پر ہے.